بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت ڈال دی گئی، علیہم ان پہ، الذلت ذلت، این جہاں کہیں بھی، ما ثقفوا وہ پائے گئے، الا مگر، بحبل ساتھ رسی کے، من اللہ اللہ کی، وحبل اور رسی کے، من الناسی لوگوں کی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غصے کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پہ، المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ اس وجہ سے ہوا کہ، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ، کانوں تھے، یکفرون انکار کرتے، بِآیاتی آیات کا، اللہ اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء انبیاء کو، بغیر بغیر، حق حق کے، ذالک یہ اس وجہ سے ہوا، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوں اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ سوائے اللہ کے ساتھ تعلق کے، وحبل من الناس یا لوگوں کے ساتھ تعلق کے، وباؤ بغضب من اللہ اور انہوں نے اللہ کے غضب کو کمایا یا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وضربت علیہم المسکنۃ اور ان پہ محتاجی بھی ڈال دی گئی، اور یا محتاجی ان کے اوپر مار دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور وہ نبیوں کو، انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ ان کو یہ سزا اس لیے ملی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 112 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے بارے میں، یہود کے بارے میں اسپیشل، یہودیت جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فالورز تھے ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو جو ذلت اور رسوائی ہی ملی ہے اور ان کو ہمیشہ جو ہے انہوں نے پیٹھ ہی دکھائی ہے اور کہیں ان کو پراپر حکمت نہیں ملی۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت یہودیوں کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ان کی کنڈیشن کیا ہوگی اور کیا ان کے حالات ہوں گے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ سب اللہ رب العزت آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، اس لیے کہ جو قوم سب سے افضل تھی، یہودی بہت ہی زیادہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک لاڈلے پیغمبر تھے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کتنا جو ہے ان کی تربیت کی، ان کو کتنا سکھایا، بنی اسرائیل کو کتنا جو اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کرم نوازیاں تھی، اسپیشل ان کے ساتھ خاص وہ دیکھیں فرعون سے نجات پانا، پھر ان کے اوپر من و سلویٰ وغیرہ کا نازل ہونا، پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہونا، پھر یہ جو ان کو کیسی کیسی نعمتیں، بارشیں، وہ ہم بہت بنی اسرائیل سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کے اوپر انعامات کیے تھے۔ لیکن اب اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ قوم جس کو اللہ رب العزت نے اتنی نوازشیں کی تھی، تو جب تک وہ اللہ کے حکم کو مانتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلتے رہے، تو انہیں بہت عزت افزائی ملی، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی دنیا میں، بہت مقام تھا ان کا۔ لیکن جو ہی انہوں نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا،
اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، انبیاء کی نافرمانی کی، تو ان کا انجام پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد جو اب غیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور مجھے بہت زیادہ جو سفارش کا اللہ رب العزت اختیار دیں گے اور مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنی امت کے بارے میں سفارش کر سکوں۔ اور بھی بہت زیادہ پیاری پیاری حدیث ہیں اس امت کے بارے میں کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسپیشل جو ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اللہ وقت سے دعا کی کہ یا اللہ مزید اس میں جو ہے نا کیجئے، جو 70,000 ہیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے، ان میں اضافہ فرمائیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ہر فرد کے ساتھ پھر 70,000 یا اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، یا حدیث کا مفہوم ہے۔ واضح الفاظ آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میرے پاس حدیث مبارکہ کے نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کی بہت زیادہ فضیلت بتائی، بہت زیادہ حدیث مبارکہ کے اندر اس امت کی فضیلت ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ جب یہ امت اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلے گی، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گی، اللہ کے احکامات کو مانے گی، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اب قرآن کریم کے مطابق زندگی تبھی ہم گزار سکیں گے جب ہم اس پیارے کلام کو سمجھیں گے، اور اب سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے فہم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہودیوں کے بارے میں اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں نا، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی ہے، ذلت ان کے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ ضربت کا مطلب مار دی گئی، لپیٹ کے، جیسے کوئی گندا کپڑا منہ پہ مار دیا جاتا ہے غصے کے اندر، کبھی منہ کے اوپر پیسے پھینک دیے جاتے ہیں، یعنی کہ مار دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت، ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے، ان کو ذلت کے سوا ان کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہو، انگلینڈ میں رہ رہے ہو، امریکہ میں رہ رہے ہو، یہ فلسطین میں رہ رہے ہو، کہیں بھی رہ رہے ہو، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے وہ مدینہ میں رہ رہے ہوں، خیبر میں رہ رہے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، رسوائی ڈال دی گئی ہے۔ ہاں، دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ان کو کچھ شفا کا، مکمل طور پہ نہیں، کچھ ان کی جو ہے وہ بچت اس ذلت سے ہو سکتی ہے، کچھ ٹائم ان کا پاس ہو سکتا ہے۔ وہ کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ کی رسی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ اپنا تعلق بنا لیں۔ کیوں؟ اہل کتاب مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو فالو کر لیں، تورات کی جو جہاں تک ان کو صحیح صحیح احکامات معلوم ہے، صحیح احکامات میں سے تو ایک بڑا حکم تو یہ ہے نا کہ اللہ کے قرآن کو ماننا، آخری نبی کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ یہ حکم اگر یہ امت محمدیہ میں ہونے کے بعد، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو یہودی پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرمانے کہ جو یہودیت کے اوپر ہی قائم رہے گا اور اللہ کی رسی کو تھام لے گا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا لے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہودی ہے اور وہ کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، صرف اپنی عبادات کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اپنے طریقے کے مطابق، تب بھی اس کو جو ہے نا کچھ سیفٹی مل جائے گی، تب بھی اس کو یہ ذلت کچھ کم ہو جائے گی اس کے اوپر سے۔ کیوں کہ وہ اپنے حال میں مست ہوگا اور اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوگا۔ ہاں، وہ ان عبادات کو اس کو اس طرح ثواب نہیں ملے گا جسے ملنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر طریقے کے، اچھا ایک اور مطلب بھی ہے کہ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، یعنی تھا وہ یہودی، اب وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، اسلام کے اندر اپنے آپ کو اسلام کی پناہ میں دے دیا، پھر بھی اس کے اوپر سے ذلت ہٹ جائے گی، مسکنت ہٹ جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہو جائے تو تب اس کی کچھ خلاصی ہو سکتی ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ تعلق میں بھی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بہتر ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو یہودی ہے نا، پوری دنیا میں ان کا اپنا کوئی مقام، اپنا کوئی ٹھکانہ، اپنا کوئی عزت، اپنا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جب کبھی یہ کسی بڑی حکومت کے انڈر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ کر کے، جیسے ذمہ بن کے جب رہتے ہیں اور ایگریمنٹ کر کے رہتے ہیں اور ان کی بات
مان کے ان کی حکومت کے زیر نگرانی رہتے ہیں تو تب بھی ان کا کچھ وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھیے میری پیاری بہنوں، میں خود کوئی اتنی قابل نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری تفاسیر پڑھ کے مفہوم کلیئر ہو جائے، تو مفہوم میری بہنوں کو سمجھانا میرے لیے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا غور سے بات کو سمجھیے کہ کیا فرمایا، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ تعلق بھی، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو اس لوگوں سے مراد، الناس سے مراد اگر مسلمان لیے جائیں تو مسلمانوں کے انڈر اگر یہ لوگ رہنا شروع ہو جائیں تو پھر بھی ان کو آسانیاں ملتی ہیں۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد والے دور میں جب یہ مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ بن کے رہے ہیں، تب بھی ان کو آسانیاں ملی ہیں، تب بھی ان کو سہولتیں ملی ہیں، تب بھی ان کی ذلت کم ہوئی ہے۔ لیکن جب بھی انہوں نے اللہ سے بھی اپنا کنیکشن ختم کیا اور لوگوں کے ساتھ بھی یعنی کہ لڑائی بڑائی کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا سوچا تو ان کو ذلت اور مسکنت ہی بھیج دی گئی ہے۔ میری پیاری بہنیں، جب میں آیت مبارکہ پڑھ رہی تھی تو بڑی مجھے تسلی سی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت فلسطین میں بھی اللہ پاک ان کا تسلط جلد ختم کرے گا۔ ان کی تو اجارہ داری وہاں چل رہی ہے، جو ان کی وہاں پہ ابھی بہت ہے، جیسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ورڈ نہیں اچھا آ رہا، کشمیری ورڈ ہے، تو اللہ رب العزت ان کو وہاں سے بھی ضرور ذلیل و رسوا کر کے نکالیں گے۔ دیکھیں خود اللہ پاک فرما رہے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر تو ذلت طاری کر دی گئی ہے، تو یہ فلسطین میں بھی ان ذلت ان کا مقدر ہوگی، بہت جلد ان کو ذلت ملے گی اور بہت زیادہ ذلت ملے گی۔ مزید آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں پھر بات کلیئر ہوگی۔ تو حبل من الناس، جب تک انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق، جیسے ایک اور مثال، ابھی یہ جو یہودی ہیں یہ کیسے اتنا پاورفل ہو گئے، کیسے یہ مسلمانوں کو اتنا مار سکتے ہیں، کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کی آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کو کوئی تسلط نہیں ملے گا، کوئی آزادی نہیں ملے گی، کوئی سکون نہیں ملے گا، ذلت اور رسوائی ملے گی۔ تو حبل من الناس سے مل رہی ہے، جو اللہ فرما رہے، کیوں کہ امریکہ ان کے سر پہ ہے۔ امریکہ ان کے اپنے سے جو سمجھدار بہنیں ہیں، جن کا مطالعہ ہے، جو دیکھتی ہوں گی، میرا اپنا خاص نہیں ہے لیکن وہ دیکھتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ یہ صرف امریکہ کے بل بوتے پہ یا پھر روس اور اس طرح کچھ اور ممالک جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو جو غیر مسلم کرسچنس کے جو بھی یورپین ممالک ہیں ان کی طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ اگر وہ سپورٹ نہیں ہو تو یہ ایک دن بھی فلسطین میں نہیں چل سکتے۔ یہ سب ملی بھگت ہے، کیوں کہ عیسائی جب خود مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے کیونکہ وہ بڑے چلاک ہیں، وہ بڑے تعلقات بنا کے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، امریکہ کے اور سعودی عرب کے تعلقات، اور امریکہ کے اور قطر کے تعلقات، اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات، اور سب کے تعلقات دیکھیے کیسے بنے ہوئے۔ تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے چلاک لوگ ہیں، اپنے تعلقات وہ خراب کرتے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو انہوں نے کمزور کرنا تھا، مسلمانوں کی دنیا سے وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ مسلمان پوری دنیا سے ختم ہو جائیں، لیکن وہ ایسے جیسے میٹھی گولی دے کے نا تو مسلمانوں کو خود کچھ نہیں کہہ رہے، خود ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، ان کو قرض دے رہے ہیں، فلاں فلاں مختلف دوسری طریقوں سے ان کو کمزور کر رہے ہیں ان کی معیشت کو، لیکن بظاہر ان کے ساتھ دوست بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی کہ اسرائیل کو، یہودیوں کو سامنے لایا جائے، چونکہ یہودی ویسے بھی اس طرح کے ہیں کہ اس آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے، اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی ان پہ مسلط ہے۔ تو یہ پھر کیا ہے کہ کسی کے امریکہ وغیرہ کے ان کے انڈر رہ کے تو پھر وہ جیسے ان کے غلامانہ حیثیت ہے ان کی، یہ ابھی بھی ان کی کوئی حکومت نہیں ہے اسرائیل میں، یہ فلسطین میں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، یہ صرف تسلط کیے ہوئے، وہاں پہ غصب کیے ہوئے، اور وہ بھی امریکہ کے تعاون کے ساتھ۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ بات۔ تو اللہ پاک اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں؟ اللہ پاک فرما رہے باؤ بغضب من اللہ، ایک باؤ کی دو معنی کے، لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے جب بھی جہاں جہاں یہ تھے نا تو وہاں سے جب لوٹے تو غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب کمایا باؤ کا زیادہ جو اسپیسیفک ورڈ ہے وہ کیا، انہوں نے کمایا اللہ کے غضب کو، جیسے کوئی کمائی کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے کیا کمایا، اللہ کے غضب کو کمایا، اللہ کی ناراضگی کو کمایا۔ اللہ رب العزت ایسی ناراضگی کمانے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اسی لیے ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ورڈز پہ غور کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھ لینا
مسلمانوں، میرے نبی کی امت کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، لیکن یہ دیکھ لو کہیں یہ کام تم سے ہوگے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی بشارتیں ملی تھی، لیکن بشارتیں تب بھی کام آتی ہیں جب امت بھی اپنے نبیوں کے طریقوں کے مطابق چلے۔ پھر کیا ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اوپر فرمایا تھا نا ذلت ڈال دی گئی، ذلت، رسوائی، بہت زیادہ ذلیل و خوار ہونا سب کچھ۔ اب یہاں پہ مسکنت، محتاجی بھی ڈال دی گئی ہے۔ یہ ٹیکنیکلی طور پہ یہ جو ہے نا معاشی طور پہ کبھی بھی یہ جو ہے نا اپنے ہاتھ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کی محتاجی ہوگی ہمیشہ، امریکہ کی ہوگی، روس کی ہوگی، فرانس کی ہوگی، بڑے بڑے ملکوں کی ان کو محتاجی ہوگی، یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ اور یہ بات بھی درست ہے، اللہ رب العزت کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، ان کو محتاجی ہے، یہ روپے کے لیے یہ بڑے اچھا انہوں نے ایک اور بات یاد رکھی میری پیاری بہنوں، یہودیوں نے شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہودی تھے ان پہ تو من و عن، ان پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کے اوپر بالکل کلیئر واضح یہ آیت فٹ ہوتی تھی۔ اس دور میں تو انہوں نے سامنے ذلت دیکھی، سامنے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ان کے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی ان میں یہ ذلیل ہو کے بھاگے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بڑا نقصان ہوا، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر جب یہ مسلمانوں کے انڈر جو ذمہ بن کے رہے تو تب ان کو کچھ ان کا وقت گزر گیا۔ تو اب یہاں پر جو اللہ رب العزت اب آپ کے دور میں فرما رہے ہیں تب بھی ان کو محتاجی ہے۔ اچھا ان کو بڑے نقصان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اچھا بہت ڈیٹیل ہے میری پیاری بہنوں، وقت زیادہ لگ رہا ہے، میں کتنا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ہر دور میں ذلت چکھی ہے، ہر دور میں یہ پریشان رہے ہیں، وہ چاہے حجاج بن یوسف کا دور ہو یا بعد میں پھر یہ جو ہٹلر کے دور میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ادوار میں ان کو وہ اتنی ڈیٹیل میں یہاں بتا نہیں سکتی۔ اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو اس پہ ضرور پڑھیں کہ یہودیوں نے کہاں کہاں کیسے وقت گزارا اور اس دور تک پہنچے، اس دور تک ہر دور میں ان کو محتاجی رہی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیوں آج تھوڑا سا ان کو جو ہمیں دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہودی جو کامیاب ہوتے جا رہے ہیں یہ ٹیکنیکلی طور پہ، اور کچھ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی آ گئے، سب کچھ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں انہوں نے عبرت حاصل کر لی تھی، انہوں نے اپنے جو وہ نقصان دہ جو دور تھے ذلت والے، رسوائی والے، ان سے سبق حاصل کر کے انہوں نے ایک دور ایسا آیا کہ انہوں نے پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کیے، اور انہوں نے جو ہے نا محنت شروع کی، نئے سرے سے اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور بہت محنت کی، بہت زیادہ۔ اس وجہ سے کچھ اس دور کے اندر ان کے مسائل کم ہیں، لیکن انشاءاللہ اس آیت کے مصداق جلد یہ واپس بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور محتاجی ان کو مزید زیادہ ملے گی۔ ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں فلسطین کے، ان کی بددعائیں ان کو جینا حرام کر دیں گی، اور اللہ رب العزت کی آیت تو یہاں موجود ہے، تو یہ سب کچھ ان کے اوپر ہو بھی رہا ہوگا بھی، یہ عارضی طور پہ کچھ ان کو وہ لوگوں کے اور دوسرے ممالک کے آج اگر وہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دے نا، ایک دن یہ لوگ سروائیو نہ کر سکے، ایک دن یہ وہاں نہ رہ سکے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا انڈیا پاکستان کی جب بات ہوئی تھی جنگ وغیرہ کی، تو پہلے جب وہ کر رہے تھے تو لگاتار 3 دن جو ہے نا حملے ہوتے رہے سب کچھ، تو جب پاکستان نے کیا تو کیسے امریکہ نے کال کی اور کیسے سارا کچھ ختم ہو گیا، الحمدللہ امن ہو گیا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی جنگ ہمارے سر سے چل گئی۔ میری پیاری بہنوں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہم شکر بھی نہیں کرتے، ہم بھول ہی گئے کہ پچھلے چند دن پہلے ہماری کیا حالت تھی، کتنا ہم ڈرتے تھے۔ بہت میں سوچتی تھی اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، مجھے بڑا حوصلہ ہوتا تھا اس قرآن کی نسبت سے کہ چلو شہید ہو جائیں بڑی بات ہے، لیکن جب میں یہ تصور کرتی کہ کشمیر میں میرے بہن بھائی رہ رہے ہیں، ان کو کچھ ہو جائے، میری دوستیں ہیں ان کو کچھ ہو جائے، ایک دم جو ہے حالت خراب ہو جاتی تھی کہ اللہ کسی کو کچھ نہ ہو۔ تو ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے، ایک موضوع نہیں ہے، لیکن ہم جنگیں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ امریکہ کی وجہ سے فوراً جنگ بندی ہو گئی، تو آج امریکہ اگر چاہے تو اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتا، لیکن وہ نہیں چاہ رہے، لیکن ضرور ہوگا ایسا اور کامیابی ملے گی ہمارے پیارے مسلمانوں کو۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اب اللہ رب العزت وجوہات بتا رہے ہیں کہ اتنی عروج والی قوم کو اتنی ذلت واپس کیوں ملی، کیا وجہ ہے، کیوں اتنے ذلیل و خوار ہوئے، کیوں اللہ پاک ان کی اتنی زیادہ مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے میری پیاری 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 بہنوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے ساتھ جوڑا، کہیں ہم بھی تو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم اللہ کے پیارے اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ایک ایک آیت کو ہم جاننا چاہتے ہیں، ایک ایک آیت کو مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن وہ والا انکار جو ہے نا عمل والا، وہ انکار ابھی بھی ہے۔ مانگ کے دیکھیے ذرا بیٹی سے پانی، اگر اس نے نہیں لا کے دیا اور اس نے کہا میں آپ کی بات مانتی ہوں، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں،
بیٹا پانی دے دو، مما ٹھیک ہے اوکے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ تو ٹھیک ہیں مانتی ہوں میں، لیکن پانی لا کے نہیں دے رہی تو آپ کیا کریں گی؟ ہو سکتا ہے کہ جوتا ہی اٹھا لیں آپ۔ تو خدا نہ ہنستا اللہ معاف فرمائے، تو آیات کو ماننے کا ایک مطلب ہے کہ ان پہ عمل کرنا ہے، ان کے اندر جو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو میری پیاری بہن ہے، اسی لیے تو ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو آیات آ جائیں، ان کو ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہر آیت ہمیں بڑا بڑا سبق دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ انکار کرتے تھے، تو ایک انکار یعنی کہ یہ تو واضح انکار بھی کرتے تھے، نہیں مانتے اللہ کے قرآن کو، ٹھیک ہے، اللہ کی قرآن کا انکار کر دیا تھا انہوں نے، تورات کی موجودہ احکامات کا انکار کر دیا تھا، اور دوسرا انکار عمل نہ کرنا، جو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہوئی نا، چلو آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گئی نماز پڑھو تو نماز پڑھ لیتے ہیں، پردہ کر لو۔ پردہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ پردے کے فوائد ہم خود دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں، ہم پہ عمل ہم نہیں کرتے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو بغیر وجہ کے قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو قتل کرنے کی کوئی وجہ ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے، ان کو قتل کرنے کا کوئی جواز بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرمانے ناحق قتل کرتے تھے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، اللہ کے نبیوں کو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا میں نے پڑھا تھا۔ بہت سارے، جب اللہ فرمانے یقتلون الانبیاء، انبیاء جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، بنی اسرائیلوں کے، اللہ کے ایک نبی کی امت ہو کے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو قتل کر دیا تھا۔ کتنا بڑا گناہ، ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں یہ آیت سن لو، سمجھو، نافرمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ دن رات ہم نافرمانیوں میں ہی تو لگے ہوئے، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ تان و تشنی، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ جب ہم منع نہیں ہوں گے تو ہم بھی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ نافرمانی سے بچنا ہے ہم نے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے گزرنے والے تھے۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، کہتے ہیں نا تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو، حد کے اندر رہو، حد سے بھی زیادہ۔ نافرمانیوں کی کوئی حد تو ہوتی ہے نا، چلو اللہ کو ڈرا، کبھی نماز ادا کر دی، کبھی روزہ چھوڑ دیا، کبھی کچھ عمرہ نہیں کیا، کبھی حج چھوڑ دیا، نہیں، حد سے بھی گزر گئے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے، ان تمام حامیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اس آیت مبارکہ میں خصوصاً اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے سامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے غضب سے ہمیں بچائے، اللہ رب العزت محتاجی سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے، اور اللہ پاک اپنی آیات کے عملی انکار سے بھی بچائے، ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت انبیاء، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا گناہ ہم سے تو نہیں ہوگا، ہمارے پاس انبیاء ہی نہیں ہیں، لیکن کسی انسان بھی، اللہ ہر مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کسی بھی انسان کی قتل سے بچائے۔ ذالک بما عصوا، اللہ رب العزت، اللہ جی ہمیں نافرمانی سے بچا دیجئے۔ اللہ ہم قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہم اس گروپ میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ پاک ہم ایک ایک آیت کو غور سے کیوں سن رہے ہیں؟ ایک معمولی سی لڑکی سے، ایک معمولی سی عورت سے ہم آپ کے کرام کو کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہمیں بتایا، ہم کیسے کام کریں۔ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا دیجئے، اور اللہ پاک یعتدون، حد سے بڑھنے سے بچائیے گا، ہمیں اپنی حد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اینڈ آمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔